لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للملحدين. والصلاة والسلام على مولانا ومولا الثقلين نبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا وأوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وکانوا لنا عابدین. صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد. واجب الاحترام سامعین کرام، محبان اہل بیت علیہم السلام، کربلائے عظمت الدولہ میں منعقد ہونے والے خمسے کی آج چوتھی مجلس کو خطاب کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ہمارا موضوع گفتگو ہے امامت اور نظام ہدایت. تو میں نے اب تک کی جو تقاریر کا ماحصل ہے اور جو معروضات آپ کی خدمت میں پیش کیے، اس میں یہی عرض کیا گیا کہ پروردگار عالم نے دنیا میں انسان کو بھیجا تو ہادی کے ساتھ بھیجا. یعنی پہلا انسان ہی روئے زمین پر جو آیا وہ ہادی بن کر آیا، تاکہ کائنات میں کوئی بھی محتاج ہدایت نہ رہے، اور دنیا کے مختلف خطوں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف ممالک میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا. ہر جگہ نبی آئے، رسول آئے، اور جب نبوت کا سلسلہ اور رسالت کا سلسلہ ختم ہوا تو پھر امامت کا آغاز ہوا، اور امامت کے ذریعے سے نظام ہدایت کو قائم و دائم رکھنے کی کوشش کی. اور آج بھی الحمدللہ ایک امام باقی ہیں جو نظام ہدایت کو چلا رہے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد پر. تو واجب الاحترام سامعین کرام، آپ توجہ فرمائیں کہ جو نظام ہدایت اللہ نے بنایا اور جن لوگوں کو ہدایت کی ذمہ داریاں دیں، جنہیں ہادی قرار دیا، ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا ایسی شخصیت ہیں کہ جو نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور امام بھی ہیں، اور خلیل خدا بھی ہیں. تو حضرت ابراہیم کو پروردگار نے بیک وقت مختلف عہدے، مختلف منصب عطا فرمائے، اور جسے وہ ہادی بناتا ہے، جسے ہدایت کی ذمہ داریاں دیتا ہے، روز اول ہی سے اس کی زندگی کا جب آغاز ہوتا ہے تو اسی نظام ہدایت کے تحت جو پروردگار نے نظام ہدایت انسانوں کے لیے بنایا ہے، اسی کے حوالے سے ہادی برحق اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، اور اسی کے مطابق ہم لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں. تو عزیزان محترم، آپ دیکھیں حضرت ابراہیم جب روئے زمین پر آئے اور وہ ظاہر ہوئے تو کس طرح سے ظاہر ہوئے. ان کے ظاہر ہونے کے جو واقعات ہیں وہ اسی طرح سے ہیں کہ جیسے جناب موسیٰ کے زمانے میں فرعون نے کیا تھا کہ کوئی بچہ نہ پیدا ہونے پائے، اور جو بچہ پیدا ہو جائے اسے قتل کر دیا جائے. اسی طرح سے حضرت ابراہیم کے زمانے میں بھی نمرود نے یہی اعلان کیا کہ کوئی بچہ پیدا نہ ہونے پائے. کون بچہ؟ یعنی جو اس کی حکومت کو تاراج کرے گا، جو اس کی حکومت کو برباد کرے گا. یہی موسیٰ کو
جو نجومی تھے اس وقت کے، انہی نے کہا تھا فرعون سے کہ ایک بچہ آئے گا اور وہ تمہاری حکومت برباد کر دے گا، تمہارا تخت تاراج کر دے گا۔ تو اسی طرح سے جناب موسیٰ کے حوالے سے بھی تاریخ میں واقعات ملتے ہیں کہ فرعون نے کوشش کی کہ وہ پیدا نہ ہونے پائے بچہ، لیکن کہتے ہیں کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ تو اللہ کو موسیٰ کو رکھنا تھا سو رکھا، اور دنیا کی کوئی طاقت بھی موسیٰ کو نہ اس دنیا میں آنے سے روک سکی اور نہ قتل کر سکی۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم کا معاملہ ہے۔ توجہ فرمائیے گا، انشاءاللہ ابھی تمہیدی منزلوں سے گزر رہے ہیں اور پھر آپ کو لطف آئے گا اور گفتگو مربوط ہو جائے گی کل سے جہاں ہم نے گفتگو کل روکی تھی۔ پوری توجہ اپنے تمام سننے والوں کی چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم کے سلسلے میں کیا روایات ملتی ہیں کہ انہیں بھی اسی طرح سے جیسے موسیٰ کے زمانے میں فرعون نے اعلان کیا تھا، نمرود نے بھی اعلان کیا تھا کہ بچہ نہ پیدا ہو سکے۔ تو روایتوں میں ہے کہ جناب ابراہیم کی ولادت ایک پہاڑ کے گوشے میں ہوئی۔ مادر ابراہیم پہاڑوں میں چلی گئیں، جنگلوں میں چلی گئیں، اور ایک پہاڑ کے اندر حضرت ابراہیم پیدا ہوئے۔ اچھا، یہ عجیب معاملہ ہے، ہر پہاڑ ہر غار کوئی واقعہ لے کر چلتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ توجہ ہے، ہر غار اپنے ساتھ کوئی واقعہ لے کر چل رہا ہے۔ بہت توجہ زان محترم، تو پہاڑ میں غار کے اندر آپ کی ولادت ہوئی۔ اب تاریخ میں ہے برسوں تک حضرت ابراہیم کی والدہ وہاں تشریف لاتی تھی اور ان کا خیال رکھتی تھیں۔ جب چھوٹے تھے تو دودھ پلاتی تھی آ کے وہاں پر، اور شہر میں ان کو لے کر نہیں جاتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی جان کو خطرہ تھا۔ توجہ چاہتا ہوں۔ پھر یہ بڑے ہو گئے، جب یہ بڑے ہوئے تو اب یہ پہاڑ کے دامن سے باہر آئے۔ توجہ چاہتا ہوں۔ اب یہاں سے قرآن کہتا ہے، پوری توجہ، قبلہ تشریف لائیں، صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ دیکھیں، ہادی اللہ جسے بناتا ہے اور ہدایت کی ذمہ داریاں جسے دیتا ہے، تو تربیت کس طرح سے ہوتی ہے اور کس طرح سے آغاز ہدایت ہوتا ہے، یہ عرض کر رہا ہوں۔ توجہ فرمائیے گا۔ تو حضرت ابراہیم جب غار سے پہلی بار باہر آئے تو آسمان پہ کیا دیکھا کہ آسمان پر چاند چمک رہا تھا۔ جیسے ہی چاند کو دیکھا، پھر اس کے پہلو میں نگاہ پڑی تو ایک ستارہ چمک رہا تھا۔ ستارے کو بھی دیکھا۔ توجہ رہے، اب قرآن کہتا ہے، تاریخ نہیں، قرآن کہتا ہے کہ جیسے ہی ستارے پہ نظر پڑی تو نظر وہیں ٹھہر گئی اور کہنے لگے کہ قال ھذا ربی، یہ ستارہ میرا پروردگار ہے۔ اب عزیزان محترم، یہ تو آئے تھے لوگوں کی ہدایت کرنے کے لیے، اور یہ خود ستارے کو اپنا پروردگار ماننے لگے۔ کیوں؟ یہ کیا ہے، ہدایت کے طریقے ہوتے ہیں۔ جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں سمجھانے کے، فہم و تفہیم کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں، کچھ نیگیٹو ہوتے ہیں، کچھ پازیٹیو ہوتے ہیں، ایسے ہی ہدایت کے بھی طریقے ہیں اپنے۔ تو اس وقت کیا تھا کہ جس زمانے میں حضرت ابراہیم غار سے باہر آئے تو 3 طرح کے طبقات پائے جاتے تھے۔ کچھ وہ تھے جو اختر پرست تھے، ستاروں کی پوجا کر رہے تھے۔ کچھ وہ تھے جو قمر پرست تھے، جو چاند کی عبادت کر رہے تھے، اور کچھ وہ تھے جو شمس پرست تھے، سورج کو پوج رہے تھے۔ تو انہی نے آنے کے بعد کیا کہا، پہلے پوری توجہ فرمائیے گا، آتے کے ساتھ دیکھا قال ھذا ربی، ستارے کو دیکھ کے جو اختر پرست تھے بڑے خوش ہوئے کہ چلو ایک اچھا نوجوان ہمارے مذہب میں آ گیا، ہمارے مسلک میں آ گیا۔ بڑا زوردار استقبال کیا اور بڑے خوش ہوئے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہی ابراہیم نے اپنا بیان بدل دیا اور چاند کی طرف بہت غور سے دیکھا تو کہنے لگے کہ اس میں ستارے سے زیادہ چمک ہے۔ قال ھذا ربی، لہذا میرا پروردگار ستارہ نہیں چاند ہے۔ اب جو چاند کے پروردگار ہونے کا اعلان انہوں نے کیا تو جو قمر پرست تھے وہ بڑے خوش ہوئے
انہوں نے کہا صاحب ہمارے مذہب میں آگے چلیں، اور جلدی ہی ہدایت مل گئی. ابھی ستارے کو مان رہے تھے اور اب چاند کو ماننے لگے. توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں ہدایت کے انداز کیا ہوتے ہیں. ہادی اللہ کن لوگوں کو بناتا ہے. پوری توجہ چاہتا ہوں. کہا کہ یہ میرا خدا ہے تو چاند والے بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے استقبال کیا ان کا. لیکن پھر جب شام ڈھلنے لگی اور صبح صادق نمودار ہونے لگی، چاند پردہ خفا میں چلا گیا اور آسمان پہ نیر اعظم طلوع ہو گیا. جیسے ہی آفتاب کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے قال ھذا ربی ھذا اکبر. اب یہ قرآن کے جملے ہیں. توجہ، کیا کہا کہ سورج کو دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ میرا پروردگار ہے. اب دلیل بھی تھی کہ کیوں پروردگار ہے. قال ھذا ربی ھذا اکبر، اس لیے کہ یہ سب میں بڑا ہے اور ان سب سے زیادہ روشن ہے. نہ اتنی روشنی ستاروں میں ہے، نہ اتنی روشنی چاند میں ہے جتنی روشنی اس میں ہے. اب جیسے ہی اعلان ہوا تو جو سورج کی پوجا کرنے والے تھے وہ خوش ہو گئے کہ ہمارے مذہب میں ایک نیا نوجوان آ گیا. بہت توجہ زان محترم. لیکن مسئلہ کیا تھا، کیونکہ مزاج بشریت کیا ہے، جہاں چمک دیکھتا ہے، جہاں دمک دیکھتا ہے اس طرف دوڑ پڑتا ہے. بھئی توجہ چاہتا ہوں، کبھی یہ والی چمک اور کبھی سکوں کی چمک. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. آپ دیکھتے ہیں سکوں کی چمک پر بڑے بڑے لوگ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، دین بیچ دیتے ہیں، قرآن بیچ دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے. توجہ فرمائیے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ کہا کہ میرا خدا سورج ہے، اور ریزن کیا ہے؟ کیونکہ یہ سب سے زیادہ چمکدار ہے، سب سے زیادہ روشن ہے، منور ہے، لہذا یہ ہے میرا خدا. اب اعلان کر دیا. دن ڈھلنے لگا، شام ہونے لگی، اور جب شام ہونے لگی سورج بھی بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا. تب ابراہیم نے اپنا اصل رنگ دکھایا. پوری توجہ دیکھیں، یہ ہے ہدایت اور یہ ہادی کی ذمہ داری کہ کس طرح سے وقت کی نبض کو سمجھے اور پہچانے کہ ہدایت کے تقاضے کیا ہیں اور جنہیں ہدایت کرنا ہے ان کی نفسیات کیا ہے، ان کی سائیکالوجی کیا ہے. پہلے اسے سمجھے، اسے پڑھے، پھر ہدایت کر سکتا ہے. اب عزیزان محترم، ابراہیم نے کہا میدان میں آ کر کہ میرا خدا نہ ستارہ ہے، نہ میرا خدا چاند ہے، نہ میرا خدا سورج ہے. یہ سب سورج چاند ستاروں کے ماننے والے لوگ تھے نا، انہی کی پرستش کر رہے تھے. ابراہیم نے آ کے ان کے سامنے انکار کر دیا کہ نہ میں چاند کو مانتا ہوں، نہ میں سورج کو مانتا ہوں، نہ میں ستاروں کو مانتا ہوں. تو سارے لوگوں نے کہا بھئی مانتے اگر نہیں ہیں تو مانتے کسے ہیں، اور ریزن کیا ہے نہ ماننے کا، سبب بیان کیجئے. تو ابراہیم نے کہا کہ میں چاند کو اس لیے نہیں مانتا، میں سورج کو اس لیے نہیں مانتا، میں ستاروں کو اس لیے نہیں مانتا کیونکہ یہ سارے کے سارے ڈوب گئے. توجہ چاہ رہا ہوں، یہ سارے ڈوب گئے، اور جو ڈوب جائے، غروب ہو جائے، وہ خدا نہیں ہوتا. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. ڈوبنے والا کبھی خدا نہیں ہو سکتا. خدا تو ازلی ہے، ابدی ہے، سمدی ہے، سرمدی ہے. خدا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سے رہے گا. اللہ نور السماوات والارض، اللہ تو زمین اور آسمان میں پھیلا ہوا ایک ایسا نور ہے جس کا ہر ذرے میں ظہور ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. تو عزیزان محترم، آپ میری طرف متوجہ رہیں اور وہاں جو ذمہ داران دیکھ لیں گے کیا مسئلہ ہے، کیونکہ اتنی بڑی کربلا ہے، ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ
وہی کرتا ہے۔ جب چھوٹی چیزوں میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو جہاں زیادہ وسعتیں ہوتی ہیں تو وہاں پر بھی کچھ نہ کچھ مسئلے ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ اب جاگ کے سنیے گا اپنی تقریر کا آج کی حد تک ما حاصل جملہ آپ کی شاداب سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں۔ کیا کہا کہ میں ڈوبنے والوں کو خدا نہیں مانتا، خدا تو وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اب یہ دیکھیے ہدایت کا ایک طریقہ تھا، اپنے زمانے کے ہادی نے لوگوں کی ہدایت کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا؟ پہلے مثبت میں دلائل پیش کیے، یعنی جس کو وہ مان رہے تھے اس کے وجود کو تسلیم کیا، پھر اس کے بعد اس کا انکار کیا، پھر انکار کیا تو جس کو مان رہے تھے اس کے وجود کا اقرار کیا اور بتایا کہ ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے، کیونکہ جسے میں مان رہا ہوں وہ نہ کبھی غروب ہوتا ہے اور نہ کبھی ڈوبتا ہے، وہ تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ لیکن اب عزیزان محترم مجھے یہ بتائیے کتنی چیزوں کا انکار کیا؟ ستاروں کا انکار کیا، چاند کا انکار کیا اور سورج کا انکار کیا، 3 چیزوں کا انکار کیا، پھر ایک خدا کا اقرار کیا۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، سنت ابراہیمی قرار پایا، پہلے 3 کا انکار کرو پھر ایک کا اقرار کرو۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ تو یہ ہے ایک ہادی کی سنت، ایک ہدایت کرنے والے کی سنت کہ پہلے انکار کرو پھر اقرار کرو۔ لا الہ الا اللہ کلمے میں بھی یہی اصول ہے، پہلے انکار ہے، لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں ہے، پہلے انکار پھر اقرار کہ سوائے اللہ کے۔ تو یہ ہے انبیاء کا طریقہ کہ وہ جب ہدایت کرتے ہیں تو وقت اور حالات کو سمجھتے ہیں اور اس کے بعد ہدایت کرتے ہیں۔ اب عزیزان محترم یہ ہدایت کی خبریں نمرود تک پہنچی کہ ایک نوجوان ہے جو لوگوں کی ہدایت کر رہا ہے اور چاند، سورج اور ستاروں کی خدائی کا انکار کرتا ہے۔ پھر لوگ ہوتے ہیں کچھ چڑھانے اتارنے والے، انہی نے جا کے کہا کہ خالی سرکار ذل الہی یہ نوجوان صرف یہی نہیں کہ ستاروں کا انکار کر رہا ہے، صرف یہی نہیں کہ سورج کا انکار کر رہا ہے، صرف یہی نہیں کہ چاند کا انکار کر رہا ہے، کہ یہ تو آپ کو بھی خدا نہیں مانتا۔ یہ دیکھیں چڑھانے والوں نے یوں چڑھایا کہ یہ تو آپ کو بھی خدا نہیں مانتا۔ اچھا نمرود نے کیا کہا تھا اس وقت؟ نمرود نے کہا تھا انا ربکم الاعلی انا الحق، کہ میں تم سب کا پروردگار ہوں، اور یہ ایسی سچائی ہے جسے ہر ایک کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا، ہر ایک کو تسلیم کرنا ہوگا کہ میں تمہارا خدا ہوں۔ اور لوگ اسے خدا مان رہے تھے، تو جب اسے یہ خبر ملی کہ میری خدائی میں کوئی ایسا ہدایت کرنے والا آ گیا ہے جو نہ چاند کو خدا مانتا ہے، نہ سورج کو خدا مانتا ہے، نہ ستاروں کو خدا مانتا ہے، اور حتیٰ کہ مجھے بھی خدا نہیں مانتا، تو اس نے کہا بلاؤ اس نوجوان کو دربار میں۔ کون ہے وہ نوجوان جو ہماری خدائی کا انکار کر رہا ہے؟ اگر وہ میرے دربار میں آئے گا تو 2 باتیں اسے ثابت کرنا ہوں گی، یا تو اپنے خدا کا وجود ثابت کرے گا، اور اپنے خدا کا وجود ثابت نہیں کر سکا تو پھر مجھے خدا ماننا ہوگا۔ بھئی توجہ رہے، دیکھیں ہادیوں کو کتنے مشکل حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ نمرود نے اپنے دربار میں طلب کر لیا، اور اب جو ابراہیم نمرود کے دربار میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ مسند نشین ایک شخص ہے جس کا رنگ سیاہی مائل ہے، جس کے چہرے پر چہچک کے داغ ہیں، اور وہ قیمتی لباس پہنے ہوئے اور قیمتی دستار باندھے ہوئے بیٹھا ہے۔
ایک طرف خوبصورت کنیزیں ہیں، دوسری طرف خوبصورت غلام ہیں، درمیان میں مسند پہ وہ بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے ہی ابراہیم نے یہ منظر دیکھا تو ابراہیم اپنی ہنسی نہ روک پائے اور یہ منظر دیکھ کے مسکرا دیے۔ اب جو مسکرائے تو یہ مسکراہٹ ابراہیم کی نمرود کے سینے پر تیر کی طرح پیوست ہو گئی۔ میں توجہ چاہتا ہوں، اسے لگا کہ میری تضحیق کر رہے ہیں، میری توہین کر رہے ہیں، میرا مذاق اڑا رہے ہیں، اور وہ بھی میرے دربار میں۔ تو کہنے لگا ابراہیم تم ہی وہ نوجوان ہو جو نہ ستاروں کو خدا مانتا ہے، نہ چاند کو خدا مانتا ہے، نہ سورج کو خدا مانتا ہے، اور نہ مجھے خدا مانتا ہے۔ تو کہنے لگے یقیناً میں ہی وہ نوجوان ہوں، میں نہیں مانتا ان کو خدا کا دلیل کا ڈوب جاتے ڈوبنے والوں کو میں خدا نہیں مانتا۔ کہ اچھا تو ہمیں کیوں خدا نہیں مانتے ہو؟ توجہ فرمائیے گا، بڑی نازک منزل ہے۔ کہ ہمیں کیوں خدا نہیں مانتے؟ تو ابراہیم اور زوردار قہقہا مار کے ہنسے۔ جلال آ گیا نمرود کو کہ تمہیں یہ بتانا ہوگا کہ تم ہنسے کیوں ہو، اگر نہیں بتاؤ گے تو ہم تمہیں قتل کرا دیں گے۔ تو ابراہیم نے کہا مجھے بتانے میں کوئی گریز نہیں ہے، میں بتا دیتا ہوں کیوں ہنسا ہوں۔ کیوں ہنسے؟ کہ اس لیے کہ تم دعویٰ کر رہے ہو نا ربکم الاعلی انا الحق، کہ تم لوگوں کے پروردگار ہو۔ کہ بے شک میں لوگوں کا پروردگار ہوں، آپ کو کوئی شک ہے؟ تو اور تیز ہنسے ابراہیم۔ کہ پھر ہنس رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ کہ میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ تم خدا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو، تو جب خدا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو تو تم قرار پائے خالق، اور یہ دائیں جانب خوبصورت کنیزیں، بائیں جانب خوبصورت غلام، یہ تمہاری مخلوق۔ تو مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ مخلوق خوبصورت ہے، خالق بدصورت ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اب مجھے اس بات پر ہنسی آ رہی ہے کہ خالق بد شکل ہے اور مخلوق خوبصورت ہے۔ تو اس کو اور غصہ آیا، اور نمرود غصے کے عالم میں کہتا ہے۔ اب یہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے، توجہ فرمائیے گا۔ میں آپ جانتے ہیں قرآن سے پڑھتا ہوں، میں آپ کو تاریخ نہیں سناتا ہوں، توجہ رہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، یہ پورا واقعہ قرآن میں ہے، جس طرح سے میں نے ابھی آپ کو سنایا۔ تو اب نمرود غصے میں کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ اے ابراہیم اب تم یہ بتاؤ کہ اگر تم ہمیں خدا نہیں مانتے تو پھر مانتے کس کو ہو؟ اپنے خدا کا وجود ثابت کرو۔ اگر اپنے خدا کا وجود ثابت نہیں کرو گے تو ہمیں خدا مانو، اور ہمیں خدا نہیں مانو گے تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ۔ اب یہ سورہ بقرہ کی 257ویں آیت ہے۔ کیا کہا اس آیت میں؟ پروردگار نے کہا ابراہیم گھبراتے کیوں؟ کہو اس سے کہ میرا خدا وہ ہے جو لوگوں کو زندگیاں دیتا ہے، میرا خدا وہ ہے جو لوگوں کو موت دیتا ہے۔ اس نے کہا نا کہ اپنے خدا کو ثابت کرو ورنہ مجھے خدا مانو۔ تو ابراہیم نے کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ۔ نمرود فوراً کہتا ہے پلٹ کر کہ یہ کون بڑی بات ہے؟ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ، ارے میں بھی لوگوں کو زندگیاں دیتا ہوں اور موتیں بھی دیتا ہوں۔ تو اگر تمہارا خدا وہ ہے جو لوگوں کو زندگی دے، جو لوگوں کو موت دے، تو پھر مجھے خدا مانو، کیونکہ میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں۔ ابراہیم دیکھنا چاہتے ہو کیسے موت دیتا ہوں، کیسے زندگی دیتا ہوں؟ ابراہیم کہتے ہیں تو کیسے موت دے سکتا ہے، تو کیسے زندگی دے سکتا ہے؟ کہ ٹھہرو بھی دکھاتے ہیں۔ جلاد کو کہا ادھر آؤ، زندان میں فلاں قیدی جسے سزائے موت دی گئی ہے، سزائے موت جسے دی گئی ہے اسے بلا کے لاؤ۔ قیدی کو سامنے لایا گیا، کہ اسے سزائے موت دی جا چکی ہے، اس کے مرنے کا وقت معین ہو چکا ہے، اسے پھانسی دے دی جائے گی، یہ مر جائے گا،
لیکن تم نے کہا کہ تمہارا خالق وہ ہے جو موت اور حیات بانٹتا ہے، تو سنو، میں بھی موت بانٹتا ہوں، میں بھی حیات بانٹتا ہوں۔ میں نے اسے پھانسی کا حکم دیا تھا، میں اسے زندگی دیتا ہوں۔ بھائی توجہ رہے کہ جاؤ، تمہیں آزاد کر دیا، اب تمہیں پھانسی نہیں دی جائے گی، اب تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا۔ کہا چلے، تو زندگی دی آپ نے، اور موت کا وہ بھی دیکھنا چاہتے ہو؟ رکو۔ کہا جلاد سے باہر جاؤ، شاہراہ عام پر جو بھی جا رہا ہو پکڑ کے لے آؤ۔ ایک آدمی بیچارہ جا رہا تھا، قسمت کا مارا اسی وقت نکلا، اسی وقت گرفتار کر لیا گیا، آ گیا محل میں، گرفتار کر کے لے آئے۔ جلاد کو کہا اس کو قتل کر دو۔ پوری توجہ زان محترم، کہا اسے قتل کر دو۔ اس نے فوراً تلوار چلائی اور وہیں وہ بیچارہ تڑپنے لگا، مر گیا، قتل ہو گیا۔ کہا ابراہیم دیکھ لیا ہم کیسے لوگوں کو موت دیتے ہیں اور ہم کیسے لوگوں کو زندگی دیتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ اب آواز آئی، اللہ نے کہا ابراہیم اس سے کہو کہ اگر تو خدا ہے تو میرا خدا مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ بھئی توجہ زان محترم، کہ میرا خدا مشرق سے سورج نکالتا ہے، اب تو خدا ہے تو نکال مغرب سے سورج۔ ابھی اختیار میں نہ تھا، چہرے کا رنگ اڑ گیا اور مجبور ہو گیا کہ ابراہیم کو زندہ چھوڑ دے، ورنہ مار ڈالتا، وہیں قتل کر دیتا، لیکن دلیل نہیں دے سکا، اختیار میں نہیں تھا کہ سورج کو مغرب سے نکالے۔ تو عزیزان محترم، ابراہیم بچ کر چلے گئے، ان کی زندگی محفوظ ہو گئی۔ مگر میں کہوں گا اے ابراہیم، یہ کیا جملے آپ کہہ کے چلے گئے؟ بھئی توجہ فرمائیے گا، قبلہ دیکھیں میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج نکال کے دکھا۔ یعنی اگر کوئی دوسرا خدا ہو سکتا ہے تو وہ جو مغرب سے سورج کو نکال دے۔ ارے شکر ادا کرو کہ نصیریوں نے یہ آیت نہیں پڑھی ہے، ورنہ علی کے خدا ہونے کی دلیل قرآن سے لے آئیں گے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ توجہ ہے نا، دیکھیں آپ، یہ ہے قرآن۔ کہا کہ اگر خدا ہو تو مغرب سے نکالو سورج، تو پھر اے ابراہیم جو مغرب سے سورج نکال دے۔ اگر نصیری کہیں اس آیت کو پڑھ لیں تو مسلمانوں کے پاس جواب نہیں بن پڑے گا۔ توجہ چاہتا ہوں، کیونکہ یہ کوئی بخاری نہیں ہے، ترمذی نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے۔ بہت توجہ زان محترم، تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جنہیں ہدایت کی ذمہ داری دیتا ہے وہ کن کن مرحلوں سے گزرتے ہیں۔ پھر اللہ کا حکم خاص یہ ہادیان برحق کے لیے ہیں کہ دیکھو، دین کردار سے پھیلے، تلوار سے نہیں۔ جو تلوار سے دین پھیلاتے ہوئے نظر آئیں، سمجھ جائیے وہ دنیاوی لوگ ہیں، دنیا والوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ اور جب کردار سے دین کو پھیلاتے ہوئے نظر آئیں، اس کا مطلب وہ الہی لوگ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا کہ کردار سے دین پھیلنا ہے، تلوار سے نہیں۔ اب یہی الزام اسلام پہ لگتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اسلام تلوار سے پھیلا ہے، انہی نے ابھی کردار مصطفیٰ نہیں پڑھا ہے، انہی نے کردار مرتضیٰ نہیں پڑھا ہے، انہی نے کردار حسین ابن علی نہیں پڑھا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ یہ الزامات وہ لوگ لگاتے ہیں کم علمی کی بنیاد پر، جن کو انفارمیشن صحیح نہیں ملی ہے، صحیح معلومات ان تک نہیں پہنچی ہیں، تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کس طرح کردار سے اسلام کو پھیلایا ہے ہر زمانے کے ہادی نے، آدم سے لے کے خاتم تک، اور خاتم سے لے کے امام علی تک،
اور امام علی سے لے کے امام مہدی تک کردار سے اسلام کو پھیلایا۔ توجہ عزیزان محترم، بات ابراہیم کی چل رہی ہے، کیونکہ ابراہیم وہ ہیں جنہیں اللہ نے نبی بھی بنایا ہے، امام بھی بنایا ہے۔ تو آئیے دیکھیں کس طرح سے کردار سے اسلام کو پھیلاتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم وہ پیغمبر ہیں کہ جب تک دسترخوان پر مہمان نہ ہو کھانا تناول نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں آج کے زمانے میں یہ اچھا ہے کہ اس وقت موضوع آ گیا، ہماری گفتگو میں شامل ہو گیا، اور ضروری بھی ہے، اس پہ بولنا بھی چاہیے تھا، کیونکہ آج کل جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ مہمانوں سے گھبرانے لگی ہے۔ معلوم گھر میں کوئی مہمان آیا، بچوں نے منہ بنانا شروع کر دیا کہ کہاں سے آگے گویا، اب ہم ڈسٹرب ہو جائیں گے، یہاں اس کمرے میں کھیلنا تھا، اس کمرے میں آگے مہمان بیٹھ گئے، ادھر عورتیں جب میرے سونے کا وقت تھا کھانا بناؤں بیٹھ کے، تو جو چاہتا ہوں چائے بنانا پڑے گی، یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا۔ مہمان خدا کا تحفہ ہوتا ہے، توجہ ہے۔ تو اے عزیزو، مہمانوں سے نہ گھبرایا کیجئے، مہمانوں کی عزت کیجئے، مہمانوں کی تعظیم کیجئے، اور جب مہمان آئے خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کیجئے۔ آپ دیکھیں مہمانوں کی عظمت کیا ہے۔ حضرت ابراہیم جنہیں اللہ نے امامت بھی دی، نبوت بھی دی اور ہدایت کی ذمہ داری دی، وہ ابراہیم جب تک مہمان نہ آ جائے کھانا تناول نہیں فرماتے۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ 3 دن ہو گئے مہمان ہی نہیں آیا، حضرت ابراہیم نے کھانا نہیں کھایا۔ اس کے بعد شاہراہ عام پہ آ کے بیٹھ گئے۔ اب جو شاہراہ عام پہ آ کے بیٹھے تو کیا دیکھا کہ 11 آتش پرست لوگ جا رہے ہیں۔ آتش پرست یعنی وہ لوگ جو آگ کو خدا مانتے ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے مذہب کے نہیں ہیں، ان کے مسلک کے نہیں ہیں، غیر ہیں۔ اس کے باوجود کہتے ہیں کہ میں گزارش کروں گا کہ میرے گھر ایک وقت کھانا کھا لیتے تم لوگ، اس کے بعد چلے جاتے۔ تو وہ لوگ بھی تھکے ہوئے تھے، دور سے سفر کر کے آ رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا بہت ہوتا ہے، تو بھوکے کو اگر کھانے کا کوئی آفر دے، کھانے کی دعوت دے تو قبول کر لی انہوں نے، کہا بہت اچھی بات ہے، چلتے ہیں آپ کے کھانا کھا لیں گے۔ توجہ فرمائیے گا، نوجوانوں سے خاص طور سے میں خطاب کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم اپنے گھر لے کے آ گئے۔ کتنے لوگ ہیں؟ 11 لوگ۔ کھانا لگ گیا، کھانا کھلایا سب کو، اور جب کھانا کھا چکے تو حضرت ابراہیم تشریف لائے اور کہنے لگے بھی تھکے ہوئے ہو، دور سے آئے ہو سفر کر کے، لہٰذا آرام کر لو تھوڑی دیر، اس کے بعد چلے جانا۔ اب وہ تھکے ہوئے تھے، سفر سے آئے تھے، اب جو سوئے اور آرام ملا تو معلوم ہوا شام کو جاگے۔ اب شام کو جب جاگے تو کہنے لگے ابراہیم ہم تو اجازت چاہتے ہیں آپ سے، ہم تو آئے تھے خالی کھانا کھانے کے لیے، ہمارا تو سارا دن آج آپ کے یہاں آرام کرنے میں نکل گیا، تو ہمیں جانا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا اب شام ہو گئی، اب کیا جاؤ گے، کھانا کھا لو، کھانا کھا کے چلے جانا۔ پھر شام کا کھانا کھایا، رات ہو گئی کہ اب رات میں کہاں جاؤ گے، صبح چلے جانا۔ پھر صبح ہو گئی، ناشتہ کیا، انہیں نے تیاری کی جانے کی۔ ابراہیم نے کہا ٹھہرو، ایک دن آرام کر لیتے، اتنا لمبا سفر کر کے آ رہے ہو، کھانا کھا کے ظہر بعد نکل جانا۔ پھر رک گئے، پھر معلوم ہوا کہ پھر سو گئے، پھر شام بعد چلے جانا۔ 3 دن اسی طرح سے حضرت ابراہیم نے ان کی مہمانی کی، 11 لوگوں کی۔ توجہ فرمائیے گا، اب تیسرے دن انہیں احساس ہوا کہ ہم آئے تھے اپنے بیٹوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے آذوقہ فراہم کرنے، ان کے لیے رزق کے لیے گھر سے باہر نکلے تھے، کوئی انتظام و اہتمام کریں گے، اور ہم خود یہاں اچھے اچھے کھانے کھا رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں گویا، اور یہاں آرام کر رہے ہیں، اور بچوں کے لیے اپنے کچھ نہیں کر سکے۔ یہ احساس وہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے ابراہیم اب ہم نہیں رکیں گے، اب ہمیں جانے دیجئے، ہم 3 دن آپ کے یہاں رک گئے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، تم جاؤ، میں تمہیں نہیں روکوں گا، مگر صرف چند لمحے رک جاؤ، میں اندر ہو کر آتا ہوں، پھر تم چلے جانا۔ کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، 3 دن رکے ہیں، چند لمحے اور صحیح۔ توجہ چاہتا ہوں، اندر چلے گئے ابراہیم۔ اب جو واپس آئے تو 11 لوگوں کو 3 دن کی مزدوری دی۔ توجہ دیکھیں، یہ ہے کردار، 3 دن کی مزدوری دی۔
تو اب وہ لوگ کہنے لگے ابراہیم ہم یہ کیسے قبول کر لیں، ہم نے کوئی کام تو کیا نہیں ہے، ہم نے تو محض آرام کیا ہے، کھانے کھائے ہیں۔ ابراہیم نے کہا میں اپنی خوشی سے اپنی مرضی سے تمہیں دے رہا ہوں، کوئی بات نہیں تم لے جاؤ۔ اور وہ سب نے رکھے اور وہ ساری رقم رکھ کے چلے گھر سے باہر نکل آئے۔ تھوڑی دور جیسے معلوم ہوا عظمت الدولہ کی کربلا سے نکلے اور باہر چوراہے پہ پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد سردار نے سب سے کہا کہ کتنا اچھا آدمی ہے، 3 دن ہمیں مہمان رکھا اور 3 دن کی اجرت دی اور کوئی کام نہیں لیا ہم سے، بہت توجہ، کوئی کام ہم سے نہیں لیا، لہذا چلو چل کے پوچھتے ہیں کہ کوئی کام تو نہیں ہے، کوئی کام ہو تو اس کا کام کر دیں، اچھا آدمی ہے، توجہ رہے۔ سردار نے جب کہا تو سارے لوگوں نے کہا کہ بات تو صحیح ہے کہ ہم نے کوئی کام نہیں کیا، اجرت لے کے جا رہے ہیں، لہٰذا کوئی کام کر کے ابراہیم کا اس اجرت کو جائز کر لیں۔ بھئی توجہ فرمائیے گا، آپ میں نے بہت بڑا میسج دے دیا، یعنی اگر آتش پرست بھی ہو، کافر بھی ہو، غیرت زندہ رہتی ہے تو مال حرام نہیں کھاتا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ کافر میں بھی غیرت زندہ ہو تو مال حرام نہیں کھاتا، اور مومن کی بھی غیرت مر جائے تو پورا امام باڑہ بیچ دیتا ہے، مسجدیں کھا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ تو سارا مسئلہ غیرت کا ہے، غیرت مر جاتی ہے تو پھر ضمیر مر جاتا ہے، پھر اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ بس عزیزان محترم، آج کے حد تک گفتگو تمام ہو رہی ہے، بس آخری بات، حضرت ابراہیم کے پاس آ گئے، چوراہے سے میں نے عرض کیا گئے وہاں تک، وہ پھر واپس آ گئے، کہنے لگے ابراہیم ہمیں یہ اجرت دی ہے آپ نے، ہم آپ سے ایک درخواست کرنے آئے ہیں، ہمیں کوئی کام بتا دیجیے، کیونکہ ہمارا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم بغیر کام کیے 3 دن کی مزدوری لے کے چلے جائیں یہاں سے، کوئی چھوٹا سا کام بتا دیجیے، کچھ بتا دیجیے، ہم کوئی کام کر دیں گے آپ کا تو ہمارا نفس مطمئن ہو جائے گا کہ ہم نے کام کیا تو ہمیں یہ پیسہ ملا۔ توجہ چاہتا ہوں، ابراہیم نے کہا میرے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے، توجہ، میں کیا تمہیں بتاؤں، میرے یہاں کوئی کام نہیں ہے، مجھے تم سے کوئی کام نہیں کرانا، چلے جاؤ تم۔ جب کام نہیں ہے تو چلے آئے واپس۔ پھر اس کے بعد دوبارہ تھوڑی دور پہنچے، چوراہے سے معلوم ہوا کہ حیدر گنج چوراہے تک پہنچے، پھر وہی ضمیر پریشان کرنے لگا کہ کوئی کام نہیں کیا ہے، کیسے لے کے جائیں۔ پھر واپس آ گئے کہ ابراہیم کچھ تو سوچ لو، کوئی کام ہمیں بتا دو۔ ابراہیم نے کہا کہ نہیں، کوئی کام ہی نہیں ہے۔ پھر معلوم ہوا تیسری بار گئے، نخاس تک پہنچ گئے، پھر وہاں چوراہے پہ رک گئے، پھر کہنے لگے کہ ضمیر اجازت نہیں دیتا، کیسے لے کے جائیں پیسہ، چلو ابراہیم کے پاس واپس، کوئی بھی کام کریں۔ آ گئے واپس، کہنے لگے ابراہیم خدا کے لیے ہمیں کوئی کام بتا دو، ہم یہ پیسہ نہیں لے سکتے، اجرت نہیں لے سکتے بغیر کام کیے ہوئے، اس لیے کہ ہمیں کوئی چھوٹا سا کام بتا دو، چاہے کچھ بتا دو، ہم سے کوئی کام کرا لو۔ تو ابراہیم سوچ میں پڑ گئے، کہنے لگے ہاں ایک کام ہے تو میرا، بھئی توجہ فرمائیے گا، بس آج کے حد تک گفتگو تمام کر رہا ہوں کہ کام ہے تو اگر تم کر سکو تو۔ کہنے لگے کیا کام ہے بتائیے؟ تو کہا کہ ایک چھوٹا سا کام ہے، میرے خدا کو ایک سجدہ کر دو۔ توجہ توجہ، دیکھیے یہ ہے ہدایت کا نظام، اور ایسے ہوتے ہیں ہادی، یہ کردار پیش کیا اور اس کے بعد کہا میرے خدا کو ایک چھوٹا سا سجدہ کر دو، بس اتنا سا کام ہے، اگر کام کرنا چاہتے ہو تو۔ کہنے لگے یہ کیسے کر دیں، آپ کے خدا کو کیوں سجدہ کر دیں، ہمارا خدا الگ، آپ کا خدا الگ، ہم آتش پرست ہیں، آپ وحدت کے پرستار ہیں، تو ہم آپ کے خدا کو کیوں سجدہ کر دیں، یہ ہم سے نہیں ہوگا، کوئی اور کام بتائیے۔ تو ابراہیم نے کہا کوئی کام نہیں میرے پاس۔ پھر واپس جانے لگے، چند قدم چلے تھے، سردار نے کہا کہ دیکھو کتنا اچھا آدمی ہے بیچارہ، 3 دن خدمت کی ہماری، اتنے اچھے اچھے کھانے کھلائے، 3 دن کی مزدوری دی، اب کیا بدلے میں چاہتا ہے؟ جب ہم نے پوچھا، ضد کی ہے، تب اس نے کہا کہ میرے خدا کو ایک سجدہ کر دو۔ اگر ہم اس کے خدا کو سجدہ کر دیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ بھئی توجہ چاہتا ہوں،
کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم اس کے خدا کو سجدہ کر دیں گے؟ اس لیے کہ آدمی بہت اچھا ہے۔ اب دیکھیے کیا بول رہا ہے، کردار بول رہا ہے کہ آدمی بہت اچھا ہے۔ اگر اچھا آدمی ہے، ہمارے اصولوں کے خلاف بات ہے، تب بھی ماننے کو تیار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آدمی اچھا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، کل میں نے عرض کیا تھا نا کہ امام اچھا ہے، جاگ کے سنیے، تو آدمی اچھا ہے، امام اچھا ہے، بات وہیں تک آ گئی۔ تو کہنے لگے کہ ہم کیسے کر لیں ان کے خدا کو سجدہ؟ کیا ہم اپنے دین سے منحرف نہ ہو جائیں گے؟ کیا ہم ان کے دین میں شامل نہ ہو جائیں گے؟ تو سردار نے سمجھایا کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم جھوٹے دل سے سجدہ کریں گے۔ بھئی توجہ چاہتا ہوں، آدمی اچھا ہے، اسے خوش کرنے کے لیے سجدہ کریں گے، اپنا دین نہیں بدلیں گے، اپنا ایمان نہیں بدلیں گے، جو ہے ویسے ہی رہیں گے ہم، لیکن اسے خوش کرنے کے لیے، اسے دکھانے کے لیے سجدہ کر لیں گے، مگر دل سے وہی رہیں گے جو ہیں ہم۔ یہ مان کے چلیں گے کہ اس کی خاطر سجدہ کر رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اب اگر کوئی حکومت کو خوش کرنے کے لیے مندروں میں جا کے گھنٹیاں بجائے تو حیرت نہ کیجئے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ تو یہ وہی معاملہ ہے کہ خوش کرنے پہ لگے ہیں۔ اب اپنی اپنی قسمت ہے، کوئی کسی کو خوش کر رہا ہے، کوئی کسی کو خوش کر رہا ہے، کوئی اچھوں کو خوش کر رہا ہے، کوئی بروں کو خوش کر رہا ہے۔ بہت توجہ عزیزان محترم، آخری آدمی تک توجہ چاہ رہا ہوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے کہ ابراہیم کے پاس آ گئے سارے، کہنے لگے ٹھیک ہے ہم آپ کے خدا کو سجدہ کر دیں گے، مگر نیت کیا ہے کہ ہم ان کے خدا کو مانیں گے نہیں، جھوٹ موٹ کا سجدہ کریں گے ان کو خوش کرنے کے لیے۔ کہنے لگے بتاؤ ابراہیم کیا کرنا ہے؟ ابراہیم نے سجدے کی تہذیب بتائی، ایسے بیٹھو، اس طرح سے سجدہ کرو۔ اب سارے کے سارے لوگ سجدے میں جھک گئے۔ بھئی توجہ فرمائیے گا، آج کی مجلس کا حاصل کلام جملہ ہے یہ، سارے سجدے میں جھکے۔ جیسے ہی ان کے سر سجدے میں جھکے، ابراہیم نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا کہ پروردگار عالم، سروں کو جھکانا میرا کام ہے، دلوں کو جھکانا تیرا کام ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ کہا کہ سروں کو جھکانا میرا کام ہے، دلوں کو جھکانا تیرا کام ہے۔ یہاں تک میں لے آیا، اور یہی تو انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا جب خانہ کعبہ کی تعمیر جدید کی تھی، تو آفیدتم من الناس، کہتا ہے میرے پروردگار کعبے کی تعمیر کر دی، کعبے کو پاک کر دیا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے پروردگار اب میری اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لینا۔ اور ایک فرمائش ہے، افیدتم من الناس، اے میرے رب لوگوں کے دل کعبے کی طرف جھکا دینا۔ میں توجہ چاہتا ہوں، ابراہیم نے کیا دعا کی کہ لوگوں کے دلوں میں بیت کی محبت پیدا کر دینا۔ اے میرے پروردگار میں نے کعبے کو پاک کر دیا، کعبے کی تعمیر جدید کر دی، اب میری درخواست یہ ہے کہ یہ بیت اللہ، یہ تیرا گھر ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جائے۔ تو سنیے، بیت اور اہل بیت میں فرق کیا ہے؟ بیت اسے کہتے ہیں جس کے لیے نبی دعا کرے کہ لوگ اس سے محبت کرنے لگ جائیں، اہل بیت اسے کہتے ہیں جس کے لیے خدا حکم دے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ تو وہ اہل بیت ہیں کہ جن کی محبت کا حکم خدا دے، اور نبی جس کی محبت کا مطالبہ کرے وہ بیت کہلاتا ہے۔ عزیزان محترم، گفتگو تمام ہو گئی، 40 کا موقع ہے، اور میرا دل چاہتا ہے کہ ایک روایت 40 کے تعلق ہی سے پڑھ دوں، اور اس روایت کو نامور خطیب
علامہ عباس رضوی صاحب قبلہ جو عروس البلاد بمبئی میں عزاداری کے بانیان میں سے ہیں، وہ ہمیشہ اپنی زندگی میں شب چہلم اس روایت کو پڑھا کرتے تھے۔ تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں وہ روایت پڑھوں تاکہ نوجوانوں تک ایک اہم روایت بھی پہنچ جائے اور مرحوم کو بھی ایصال ہو جائے کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، مگر ان کے کہے ہوئے کلمات، ان کے دہرائے ہوئے جملے اگر ہم دہرائیں گے تو ان کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ تو بزرگوں کے لیے ضروری ہے کہ جو ہمارے خطبہ ہیں، علماء ہیں، جو اس دنیا میں نہیں رہے ہیں، کہ ان کے جملے کبھی کبھی ہم ممبروں سے دہراتے رہیں تاکہ لوگ انہیں بھی نہ بھولنے پائیں اور ان کو ایصال بھی ہوتا رہے۔ تو علامہ صاحب پڑھا کرتے تھے کہ ایک بہت بڑا تاجر تھا کربلا میں۔ عزاداروں مولا آپ کو سننے کی طاقت دے، بس 2-3 منٹ کے مصائب اور میری تمام ہو جائے گی اسی واقعے کے ساتھ۔ بڑا تاجر تھا، اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا تھا اسے۔ تو وہ کیا کرتا تھا، آپ آج کل دیکھیں قبلہ، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوں گے، دسترخوان لگے ہوئے ہیں مولا کے نام پر، سبیلیں لگی ہوئی ہیں مولا کے نام پر، لوگ کثیر تعداد میں وہاں پہنچ رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے اس زمانے میں بھی لوگ حتی الامکان زیادہ سے زیادہ پہنچنے کی کوشش کرتے تھے، تو وہاں والے لوگ میزبانی کرتے تھے۔ تو یہ جو تاجر تھا بہت بڑا، یہ کیا کرتا تھا کہ اسے اللہ نے بہت نوازا تھا، اس نے ایک بہت بڑا مکان بنایا تھا اور اس میں بہت سارے کمرے بنائے تھے صرف اسی کام کے لیے، دوسرا کوئی کام نہیں ہوتا تھا اس میں۔ وہ سال بھر بند رکھتا تھا اس کو، صرف مولا کے زائرین کے لیے کھولتا تھا کہ جب چہلم پہ مولا کے مہمان آئیں گے تو یہاں آ کے وہ قیام کریں گے، یہاں ٹھہریں گے، اور ان کے کھانے کا انتظام کرتا تھا۔ بہت عالی شان اس نے یہ حال بنایا تھا، اور بہت ہی لذیذ اور خوش ذائقہ کھانے بنا کر امام کی نظر کراتا اور سب کو کھانا کھلاتا، سب کو ناشتہ کراتا، جو وہاں ٹھہرا ہوا ہوتا وہ بھی کھانا کھاتا، جو باہر ہوتے لوگ وہ بھی یہاں آ کے کھانا کھا کے چلے جاتے۔ اس طرح سے برسوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اب روایت آگے بڑھتی ہے اور راوی کہتا ہے کہ ایک سال ایسا آیا کہ اس کا کاروبار جو ہے کچھ خراب ہو گیا اور اس کے پاس پیسے کی بڑی تنگی ہو گئی۔ اب وہ پریشان تھا، دعائیں کرتا تھا کہ ابھی چہلم میں مولا کے میں وقت ہے، تب تک میرے حالات اچھے ہو جائیں گے، لیکن چہلم کا وقت قریب آ گیا اور حالات اچھے نہ ہوئے۔ اب روایت کی فکر ہے کہ چہلم کی رات آ گئی۔ اب جب رات آ گئی، صبح مہمان آنے ہیں، بہت پریشان تھا اور بہت اداس تھا۔ رات کی تاریکی میں مولا حسین کے حرم میں داخل ہوا اور زری کو پکڑ کر خوب زور سے رونے لگا اور کہنے لگا، مولا مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے جو مجھ سے آپ نے اپنے زائرین کی خدمت کا حق چھین لیا ہے؟ مولا میں آپ کے زائرین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، مولا کوئی معجزہ دکھائیے، مولا میری کچھ مدد کیجئے۔ اے آقا، میں کس طرح سے صبح آپ کے زائرین کو منہ دکھاؤں گا؟ وہ میرے وجہ سے میری امید پہ یہاں آئیں گے کہ انہیں یہاں ہر سہولت ملے گی اور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں کیا کروں؟ مولا میری مدد کیجئے۔ نصف شب گزر گئی اور رات بھر روتا رہا۔ صبح صادق طلوع ہونے لگی، جب صبح ہونے لگی کوئی مدد نہ آئی تو گھبرایا، پریشان ہوا، بس ایک جملہ مولا سے شکایتاً کہا، کہنے لگا، مولا آپ نے میں ساری رات روتا رہا، میری مدد نہیں کی، اب میں جا رہا ہوں اس لیے کہ میں اپنے گھر نہیں جاؤں گا، اب میں 40 کے بعد اپنے گھر آؤں گا، اب میں زندگی کے 2 دن صحرائے کربلا میں گزاروں گا، اس لیے کہ میں سامنا نہیں کر سکتا آپ کے عزاداروں کا، آپ کے زائرین کا۔ یہ کہہ کر روتا ہوا کربلا کے جنگل کی طرف چلا۔ اب جو جنگل کی طرف جا رہا تھا، تھوڑی دور پہنچا، کیا دیکھا؟ جیسے پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے، ایک آواز آئی، اے مرد عرب ٹھہر جا۔ جیسے یہ آواز آئی کہ اے مرد عرب ٹھہر جا، یہ رکا، دیکھا کوئی اور پیچھے آ رہا ہے، اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا، اے مرد عرب تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا، میں جہاں میرا دل چاہے گا وہاں جا رہا ہوں۔ کہا، یہ بتاؤ تم پریشان لگ رہے ہو، تمہاری پریشانی کیا ہے؟ مجھے بتاؤ، میں تمہاری پریشانی دور کر دوں گا۔ ایک مرتبہ غصے کے عالم میں اس شخص کی طرف دیکھتا اور کہتا، خبردار اگر مجھ سے میری پریشانی پوچھی، ارے جب میرے مولا نے میری پریشانی دور نہیں کی
تو تم کیا میری پریشانی کو دور کرو گے؟ جاؤ مجھے پریشان نہ کرو۔ یہ کہہ کے آگے بڑھا۔ جیسی آگے بڑھا کیا دیکھا؟ پھر وہ سوار پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی مجھے بتاؤ خدا کے لیے تمہاری پریشانی کیا ہے، میں تمہاری مدد کروں گا۔ جب زیادہ ضد کی تو اس نے کہا میری پریشانی یہ ہے کہ صبح آنے والی ہے، صبح جیسے ہی ہو جائے گی مولا کے مہمان آنے والے ہیں، مہمان آ جائیں گے، میں کس طرح سے ان کی خدمت کروں گا؟ کہ بس اتنی سی بات پر پریشان ہو، آؤ میرے ساتھ آؤ، میں تمہاری مدد کروں گا۔ تم مولا کے زائرین کی خدمت اسی شان سے کرنا جیسے کیا کرتے تھے۔ یہ کہہ کر وہ کہتا ہے تاجر کہ مجھے وہ مرد مومن ایک خیمے کی طرف لے کے گیا۔ جب میں اس خیمے میں گیا اس نے پردہ اٹھانے کا حکم دیا، میں نے پردہ اٹھایا تو کیا دیکھا کہ وہاں ضرورت کی ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، چاول رکھے ہوئے ہیں، آٹا رکھا ہوا ہے، دالیں رکھی ہوئی ہیں، گھی رکھا ہوا ہے، تیل رکھا ہوا ہے، جو بھی ضرورت کی چیزیں ہیں سب بڑی تعداد میں وہاں جمع ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ رقم بھی الگ سے رکھی ہوئی ہے۔ حکم دیا اس نے کہ یہ رقم اٹھا کر اپنے پاس رکھ لو اور یہ سامان اٹھا کر لے جاؤ اور جاؤ مولا کے ظاہروں کی خدمت کرو، رونا مت، پریشان نہ ہونا۔ ایک مرتبہ تڑپ کے کہتا ہے آنے والے اے مسافر میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے میری مدد کر دی، میرے آقا نے میری مدد نہیں کی۔ آواز آئی ارے مرد عرب ایسا نہ کہ میرے مولا کو تکلیف ہوگی، مجھے انہی نے بھیجا ہے، میں تیری مدد کے لیے آیا ہوں، جا یہ سامان اٹھا کے لے جا۔ کہ اچھا اتنا احسان کیا ہے؟ بآخری جملہ کہ ایک اور احسان کر دو۔ کہ آپ کیا چاہتے ہو؟ کہ یہ سامان تھوڑا سا میرے سر پہ اٹھانے میں مدد کر دو، میں یہ سامان تھوڑا سا لے جاؤں، باقی وہاں سے میں اپنے کچھ لڑکے لے آؤں گا، پھر سارا سامان اٹھا کے لے جاؤں گا، لیکن جب جا رہا ہوں تو کچھ لے جاؤں تو ذرا سے کچھ مدد کر دو اس سامان کو اٹھوانے میں۔ اب جیسے اس نے کہا کہ اٹھوانے میں مدد کر دو، آنے والا آگے نہیں بڑھتا، پھر یہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے میری مدد کر دو خدا کے لیے، جہاں اتنی مدد کی ہے اتنی سی مدد اور کر دو۔ ایک مرتبہ چیخ کر رونے کی آواز آئی۔ اب جو دیکھا کہ مولا کی طرف نگاہیں پڑی، آواز آئی ارے مرد عرب اگر میرے بازو ہوتے تو میں تیری ضرور مدد کر دیتا۔ آواز دی علی اکبر آؤ، قاسم آؤ، اون محمد آؤ، اس مرد مومن کی مدد کر دو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تأب بیننا بینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ ماتم حسین۔